بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام صاحب یہاں گڑی نہیں ہے نا سامنے کہیں؟ پہلے ہوا کرتی تھی یہاں۔ ٹھیک۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیو، جمعے کا دن ہے، یوم العید کہلاتا ہے اہل ایمان کے لیے، اور ہماری ہفتے کی عید ہے یہ۔ جمعے کے دن کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اسی لیے جمعے کے دن جمعے کی نماز اجتماعی اور جمعے کا خطاب، آپس کا جوڑ، آپس کا ملنا، یہ اہل ایمان کے لیے رکھا گیا ہے۔ یوم العید ہے ہمارا یہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے دن ایک کام، بلکہ کچھ مسنون کام دیے گئے، اس میں کہ دو کام بڑے اہتمام کے ساتھ اسلاف نے، اکابرین نے، سلف صالحین نے ہمیشہ انجام دیے ہیں۔ ایک کام تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ جمعے کے وظائف میں گویا یہ ہے کہ خاص وظیفہ آج کا ہمارا ہو جائے درود شریف کثرت سے پڑھنا، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی تلاوت کرنا۔ اب ان دونوں کاموں کو ہم تھوڑا سا قدر تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ رفع درجات کا سبب، گناہوں کے کفارے کا سبب، اللہ کی مقبولیت، اللہ کے نزدیک مقبولیت کا سبب، اور 10 رحمتیں پڑھنے والے پر نازل ہونے کا سبب۔ ایک بات سمجھ لیجئے آپ، درود شریف پڑھنا خود اپنے اوپر احسان کرنا ہے۔ بظاہر تو درود شریف کے جو الفاظ لگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سلامتی نازل فرما، لیکن حضور پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا کر رہا ہے بندہ، تو یہ اپنے لیے گویا رحمت کا سامان کر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر، رحمت للعالمین پر رحمت کی دعا کر کے خود رحمت کا مستحق بن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے امتی کی طرف سے یہ ایک احسان مندی کا رویہ ہوگا، مزاج ہوگا کہ ہم کثرت سے درود شریف عام دنوں میں بھی پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احسانات نہ صرف
امت پر بلکہ پوری انسانیت پر اتنے ہیں اور اس نوع کے ہیں اور ایسے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے۔ یوں سمجھے کہ کسی نے آپ پر ایسا احسان کیا ہو، زندگی میں سب کے تجربات ہوتے ہیں کہ بھئی میں تو اس کا بدلہ یا اس کا کبھی آپ کو اس کا بدل دے ہی نہیں سکتا ہوں۔ ہم اور آپ کہتے بھی ہیں کہ بھئی آپ نے تو ایسا احسان فرمایا کہ ہم کبھی اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ یقین مانیں دنیا کی نعمتیں، دنیا کے احسانات سب اپنی جگہ، لیکن حضور کے احسانات کا بدلہ پوری انسانیت بھی نہیں چکا سکتی۔ سمجھ لیجئے اس کو، بات کو، یہ صرف کوئی جذباتی اور اس کی بات نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ ہم جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، بھارت کی سرزمین، ہم بھارتی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذرا سوچے کہ اگر حضور کا دین ہم تک نہ پہنچتا، کیونکہ یہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ہے، یہ رنگین عمامیں، یہ آپ کی خوبصورت ٹوپیاں، یہ مسجد جمیل بیگ، یہ صفوں میں قالین بچھنا، یہ خوبصورت چہروں پر نورانی داڑیاں، یہ سروں پر خوشنما ٹوپیاں، یہ سارا نظام جو اسلامی رنگ و روپ اور تہذیب لیے ہوئے ہے، یہ احسان مصطفیٰ ہے، یہ یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، احسان مصطفیٰ ہے۔ حضور کا احسان نہ ہوتا نا، تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، حضور کا احسان نہ ہوتا تو جس سرزمین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، ایک رسی ادھر لٹک رہی ہوتی ہے، ایک رسی ادھر، اور بیچ میں، سمجھ گئے نا؟ کیا آواز نکال کے دکھاؤ، بغیر اس کی سمجھ جاؤ۔ یہ احسان مصطفیٰ ہے کہ ہم توحید کے علم بردار ہوئے، رسالت کے علم بردار ہوئے، حضور کے صدقے میں دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، اللہ ملا۔ کیا خیال ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لیے پوری امت کہتی ہے جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو اس کا کنٹیکسٹ، اس کا پس منظر سمجھ میں آئے گا، بہت سارے نوجوانوں، پرانے تو جانتے ہیں جو ہے سینئرز، یار کیوں پڑھتے ہیں امام لوگ یہ دعا، مولانا لوگ زیادہ سے زیادہ جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری جانب سے، کیونکہ اگر آپ تشریف نہ لاتے دنیا میں بحیثیت پیغمبر اور رسول، اللہ نے آپ کو بھیج کر قد من اللہ علی المؤمنین، احسان فرمایا مومنین پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، احسان فرمایا انسانیت پر رحمت للعالمین بنا کر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، احسان فرمایا رؤوف اور رحیم جیسی صفات دے کر کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ اور تفسیر کا وقت نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق کتنا ہے، صرف پل ہی پل میں تصور کی دنیا میں اپنے سر کو اپنی من کی دنیا میں ڈبو کر جواب لے لیجیے کہ قرآن سے میرا اور تیرا یا ہمارا کتنا تعلق ہے۔ مردے مرتے ہیں تب جا کے قرآن کا نمبر آتا ہے، زمانے بھر کی کتابیں ہم نے پڑھی، پڑھو، زمانے بھر کی تعلیم ہم نے حاصل کی، کرو، لیکن دا سورس آف دی نالج، اوریجن، سورس کیا کہیں گے، منبع، سرچشمہ، بنیاد سارے علوم کی، یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، پچھلی ساری کتابوں کا اپڈیٹڈ ورژن، اور اس کے بعد اب کوئی اپڈیٹ نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا سمجھا ہم نے قرآن کو؟
قرآن سے کتنا تعلق ہے، کیسا ہے، کس نوع کا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، جب کوئی مرتا ہے تب قرآن کا گھر میں رکھے ہوئے قرآن کا نمبر لگتا ہے. بات وہ نہیں چل رہی کہ بھی مرنے کے بعد قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. ان مسائل کا ابھی نہ ڈسکشن کا وقت ہے، نہ اس میں پڑھنا چاہیے، ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن کیا قرآن صرف اس کے لیے آیا ہے مردوں کو پڑھ پڑھ کے بخشو؟ نیا گھر بنا لیا تو وہ بھی مدرسے کے طلبہ کو بلا کے قرآن خوانی کرو، یعنی اس میں بھی اپن اس قابل نہیں ہوئے، معاف کرنا. اور نئی دکان کھول دی، نیا مکان بنا لیا، باہر سے لاؤ بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو خوش آمد کر کر کے. ہمارے پیچھے لگتے لوگ، 10 بچوں کو بھیجو نا، 11 بچوں. اچھا فگر بھی کہاں سے لا لیا اللہ جانے، 10 اور 11 ہے اس کے پیچھے کوئی روایت؟ 10 لاؤ 11 لاؤ. اچھا وہ مولانا پھر وہ مفتی صاحب وہ لڈو دینا، کیا دینا، جلیبی دینا، کیا کرنا؟ ارے کچھ ہی مت دو، آپ اس قابل بنو کہ آپ خود اپنے گھر کے قرآن خوانی کرو. اور قرآن خوانی کیا جانتے ہیں آپ؟ روزانہ قرآن پڑھو، روز کی قرآن خوانی، اجتماعیت سے ہٹ کر انفرادیت. اتنا تو تعلق ہو یار قرآن کا، کم از کم ایک صفحہ روزانہ پڑھنے والے بن جائے. کریں گے انشاءاللہ، تب جا کے دعویٰ درست ہے ہمارا کہ بھی ٹھیک ہے قرآن از اور کانسٹیٹیوشن اور ہمارا دستور حیات ہے اور اللہ نے نظام حیات کے طور پہ ہم کو دیا ہے. اب آپ سوچیں کہ قرآن سے اتنا تعلق بھی نہیں ہے کہ 2 6 مہینے 3 مہینے گزر جاتے لوگوں قرآن کھولے ہوئے. میں بہت شارٹ اینڈ سمپل پروگرام دیتا ہوں ینگسٹرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اب تک اپنا وظیفہ حیات تلاوت کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو نہیں بنا سکے. کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک صفحہ روزانہ 15 سطری قرآن کا، ایک صفحہ، اونلی 1 پیج، صرف ایک صفحہ 15 سطری قرآن کا. میں یہ کہتا ہوں جوش و جذبے بھی مت آؤ. پہلے جب رہتے نا تو ایک بولے گا اور میں 15 پڑھتا اب روز. ایک ہی پڑھو، کنسسٹنسی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ. ایک پڑھو، لیکن پڑھو. سب کریں گے انشاءاللہ جن کا معمول نہیں ہے. ہاں جو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ایک پارے والے بھی ہے روزانہ، ہاں بعد الفجر ایک پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں، روز پڑھتے ہیں. 30 دن میں ختم قرآن بھی کر لیتے ہیں. کچھ نہ صحیح آدھا پارہ پڑھتے ہیں، پاؤ پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے. لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام میں ان کو دیتا ہوں جو اب تک اپنی مصروفیات، دیگر مصروفیات کے سبب اتنا بھی تعلق قرآن سے تلاوت کے اعتبار سے نہیں بنا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا تو ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک صفحہ ہم پڑھ لیا کرے پابندی کے ساتھ. تب جا کر کے یہ استحقاق، یہ حق، یہ رائٹ، یہ ادھیکار ہم کو بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی قرآن کی توہین برداشت نہیں کریں گے اور کسی ایسا. تو ٹھیک ہے، وہ ایک وقتی طور پہ اپنا ایک اٹیچمنٹ کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن پریکٹیکلی ہمارا کتنا تعلق ہے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر قد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ احسان کیا ہم نے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر پوری انسانیت پر، عالمین پر احسان کیا ہم نے. 2-3 آیتیں میں نے پڑھی ہے. ویسے تو کہوں سارا ہی قرآن مدحت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک جانیے سورت رسول کی، قرآن کی ترجمان ہے سیرت رسول کی. تسکین دل کے واسطے یہ تذکرہ ہے سنو، یہ ذکر ہے سنو، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. ہم اور آپ کیا مقام مصطفیٰ کو جان سکیں گے؟ تو یہ جو احسان ہے اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو محمدی بنایا، حضور کی ذات گرامی سے وابستہ کرایا، اٹیچڈ کرایا، نسبت عطا فرمائی. ورنہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ بعد میں آئے. حضور کی تشریف آوری کے بعد دین اسلام سے مشرف ہوئے، اس نعمت عظمیٰ سے مشرف ہوئے نہ ہوتے تو جس تہذیب سے ہم نے شادیوں میں اثر لیا، ساچک کے کھانے کیے جا رہے ہیں، رسم کیے جا رہے ہیں، ہلدی کے کھانے کیے جا رہے، مہندی کے کھانے کیے جا رہے، جماگی کے کھانے کیے جا رہے. ساچک تو ہٹ چل رہا ہے، ہٹ، سپر ہٹ. اور تو اور لڑکی کا باپ لخت جگر بھی حوالے کرے
اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلائے. بھوجن جیون معلوم کر لیجئے کہاں سے آیا ہے, معلوم کر لیجیے. کنیا دان کے پیچھے کیا کچھ اس کی ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی ایک باپ کی, معلوم کر لیجیے. کیا مسلمان نہیں کر رہے سب کچھ؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہمارے نکاح میں تو کھانا ایک ہی تھا, وہ ہے ولیمہ. سمپل اسٹریٹ فارورڈ بات, برا نہیں جاننا. میں جانتا ہوں معاشرے کا 80%, یہ احتیاط سے بھی کہے تو 70% معاشرے کا 70% عملہ یا 70% افراد اس میں ملوث ہے, الا ماشاء اللہ. شرعی طور پر نکاح میں ایک ہی کھانا ہے, وہ ہے ولیمے کا. وہ لڑکے والوں کی غیرت کا اس وقت تقاضا ہوتا ہے, ارے بھائی آپ ہمارا کھانا کھانے آئیے, پرسوں ہمارے پاس ولیمہ ہے یا کل ہے, جو بھی ہے ہم کھانا کھلائیں گے آپ. نبی نے ایک ہی کھانا دیا ہے نکاح کے موقع سے, امت نے 10-10 20-20 کھانے جوڑ ڈالے, اور ایک کھانے میں 10-10 20-20 کھانے جوڑ ڈالے. واہ رے امت بناتی ہے گمت, خوب رہی یارو. اور پھر دعویٰ پکے محمدی ہونے کا, اور تو اور جنت بھی کون سی چاہیے؟ صحابہ والی. کوالٹی سپر ہونا, دام اتنے نہیں دیں گے. ہوتا کبھی سودا ایسا کامیاب؟ بتاؤ نا آپ. گاڑی تو آپ کو ٹاپ ماڈل کی چاہیے, اور وہاں جا کے آپ بول رہے اتم لگاتے کیا؟ اولنگ جدھر سے آئے نا پتلی گلی, جلدی نکل جاؤ آپ, کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا اور آپ سے زیادہ ہمارا ہو رہا. تو حضور والا طریقہ زندہ کرو گے تو سچے پکے محمدی بنو گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو سوچنا چاہیے. بات میں یہ کر رہا تھا آپ سے, حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, دین ملا, ایمان ملا, قرآن ملا, اللہ ملا, توحید ملی, رسالت کا عقیدہ ملا, فکر آخرت نصیب ہوئی. حضور نہ آتے تو میں کہہ رہا تھا جس تہذیب سے ہم نے سب کچھ لیا, ساچک کے کھانے, ہلدیا مہندیا, لڑکی کا کھانا اور نہ جانے کیا کیا, تو وہاں سے عقائد میں بھی ہم کچھ اور لے چکے ہوتے. وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا, اب دوسری تعبیر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیا کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر انسان کو خدا کی تلاش تو رہتی ہے, یاد رکھو. انسان کی سرشت میں خدا پرستی ہے, یہ بھی یاد رکھو. کیوں اللہ نے وعدہ لیا تھا نا عالم ارواح میں, الستُ بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے خدا ہے. اس کے اوریجن میں تو کہتا ہوں جو ملحد ہیں, ملحد جانتے ہیں آپ لوگ, ناستک, وہ بھی کہیں گے اپنے من میں تنہائیوں میں, یار میں جس کا انکار کر رہا ہوں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا برہمانڈ, اتنا بڑا سنسار خود ہی وجود میں آ جائے. پر نہیں, اب میں چونکہ اسٹینڈ لے چکا ہوں نا, تو اپنی ایگو کو کیسے گراؤں گا, تو انکار ہی کرتا رہوں, حالانکہ دل نہیں مانے گا. عجیب, فرعون سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے کہ آخر میں اس نے بھی کیا بولا, موسیٰ بچا لو مجھ کو, آمنت بربی موسیٰ, لا لیا میں ایمان, لا لیا. تو ایک آدھ بار جب آنگ میں آتی نا, ایسے ناستکوں کی آنگ پہ آتی, آنگ میں نہیں, آنگ میں تو ابھی آئی ہوئی ہے, جب آنگ پہ آتی, پے میں اور میں فرق ہے. ابھی تو میں آئی ہوئی ہے, ایگو آئی ہوئی ہے نا, لیکن جب پہ آتی نا تو پھر اللہ ہی یاد آتا. اے اوپر والے تو جو بھی ہے بس بچا لے مجھے, اس سمسیا سے مجھے نکال لے, اس کا سمادھان مجھے سجھا لے. انسان کے اوریجن میں تو کہیں نہ کہیں اگر دین اسلام کو نہ مانے ہوتے, الیاذ باللہ, حضور کا احسان نہ ہوا ہوتا, قرآن نہ ملا ہوتا, اسلام نہ ملا ہوتا, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تلاش میں, سائلنٹ موڈ میں رہنے دیجیے اس کو, سمجھ گئے نا آپ. اسی لیے ہم کہتے ہیں جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما ہماری جانب سے, پوری امت کی جانب سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا, دوسرا عمل ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا. سورہ نمبر 18, حدیث پاک میں فرمایا گیا قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا, اور ایسا لگتا ہے شاید وہی ہے, واللہ تعالیٰ عنہ, یقین سے نہیں لیکن لگتا ہے آثار و قرائن سے, کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارا, آگ کا ڈلا. آپ نے مثال دی ہتھیلی کی, سب جانتے ہیں سب سے زیادہ سینسیٹیو جو جگہ ہوتی ہیں اسپاٹس باڈی میں, یہ
पेशेंट भी जब अनकॉन्शियस रहता है या बेहोश रहता है तो डॉक्टर लोग हैमर करते हैं यहाँ, गुदगुदाते हैं यहाँ, अगर उसने रिस्पॉन्ड किया, ऐसे भी कर लिया, हाँ है नहीं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपने को। और अभी एक काम करते हैं, ये सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करते हैं ऐसे। लेकिन बहुत मलमल के थक गया हो, पेशेंट ने यूं भी नहीं किया तो बोलते हो ठीक है, कोशिश में तो लगे हैं, बस हम और आप समझ जाते हैं मुंह उतारना उसका, क्योंकि सबसे हसास जगह है ये जिस्म की, ये 4 जगह। इसका नहीं सोचना है नौजवान बच्चों काय को, मेरे को तो इधर बहुत गुदगुदी होती, उसको छोड़ के सेंसिटिविटी में ये 4। आपने कहा कि ईमान को बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा। आपको नहीं लगता है बाहर के हमले, अंदर के हमले, इधर के हमले, उधर के? ईमान की बात कर रहा हूं। तो जहां अमलन आपको अपने ईमान की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए दीनी कामों में लगना है, तो वहीं पर एक रूहानी जो हमको काम दिया गया है वो सूरह कहफ की तिलावत, सूरह नंबर 18। आपने फरमाया अल्लाह पढ़ने वाले को दज्जाल के फितने से महफूज कर लेगा। पैगंबरों ने कहा इस रूए जमीन पर सबसे खतरनाक आजमाइश कुन जो फितना होगा वो दज्जाल का फितना होगा। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत। तो ये 2 काम है जो जुमे के दिन कर लेना चाहिए, एक तो दुरूद पाक की कसरत और दूसरे सूरह कहफ की तिलावत। सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप जानते हैं कि मस्जिद आज़ा बोले तो ये मस्जिद, एक जगह हमने ऐलान कर दिए मस्जिद आज़ा में ईद की नमाज इतने बजे होगी, तो बाद में मेरे पास रिपोर्ट आई, फीडबैक आया, बोले वो एक साहब मुझे कोनी मार के पूछ रहे थे ये मस्जिद आज़ा कहां पर है। उनको लगा हाजा कोई मस्जिद बनी, हाजा। अरे बोले ये मस्जिद जहां तुमने मगरिब पढ़े, अभी कल का ऐलान हो रहा, बोले वो अगर चांद दिख जाता है अभी मगरिब बाद तो मस्जिद हाजा में। तो मैं कह रहा इमाम लोगों ने इतने हार्ड ऐलान का करना, इस मस्जिद में बोल देना, किससे खत्म। अगर चांद दिखता है तो हमारी इस मस्जिद में, तो मस्जिद हाजा, लेकिन अब हाजा चल जाएगा। तो मस्जिद हाजा में आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे शोबे काम चलते हैं, बहुत बड़ा काम जो इंसानियत की खिदमत का, कि भाई ये जो मुसलसल खाना घाटी के जो मरीज आते हैं उनसे मुताल्लिकीन होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वेलफेयर काम चलते हैं तामीर मिल्लत के तहत। तो ये काम बगैर आपके ताउन के, मुआवनत के कैसे मुमकिन हो। कोई सरकारी फंड तो आता नहीं, अभी सरकारी फंड पर भी आने वाला हूं मैं। ये चंदा होने तक जो बात आखिर में करना थी वो अभी बाकी है और रख रहा हूं आपके सामने। लिहाजा जो आप तक नुमाइंदे पहुंच रहे हैं मस्जिद के, पहुंचाइए। तो ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। मिल्लत जिंदा है, जिंदा कौम है, मैं जिंदा कौम से कह रहा हूं, बढ़ चढ़कर ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए। आज है, इख्तियार भी है, माल भी है, दीजिए। कल अल्लाह न करे ना माल रहेगा ना इख्तियार रहेगा, और अगर माल भी रहा तो इख्तियार खत्म हो जाएगा, जान निकल गई, सारा मामला खत्म। आखिरी बात, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में एक जो मंजरनामा बना हुआ है वक्फ एक्ट को लेकर, नॉट अ बिल, अब तो बिल से एक्ट हो गया है वो, वक्फ एक्ट को लेकर। लेकिन उस मौके पर शुरुआत ही में मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहिए अखलाकन। बहुत अच्छी सी हियरिंग्स हुई, हमारे एडवोकेट्स को भी उनका भी धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बात को रखा, दलाइल को रखा, एविडेंसेस को रखा, बहुत अच्छे से प्लीडिंग की। CJI साहब ने भी बहुत अच्छे अटेंशन के साथ, बगैर किसी टेंशन के बहुत अच्छे रिएक्शंस दिए, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि हमें उम्मीद है भारत के जुडिशियरी से कि ये जो हम संवैधानिक एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हुकूक को लेकर, जो वक्फ की जायदादों को लेकर, ये जो काला कानून हम पर थोपे जाने की सरकार ने, हुकूमत ने कोशिश की है, ये संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर दस्तूरी है। आप जानते हैं पूरे मुल्क में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल मुल्क गिर एक तहरीक चला रही है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाल ही दिया, वो मामला चल ही रहा है, लेकिन हम भी तो समझे कि मामला क्या है। अब तक भी कई सारे नौजवान ये समझते हैं, बल्कि कई सारे भोले भाले मुसलमान, कि शायद ये वक्फ बोर्ड का मसला है।
وہ وقت بورڈ کا مسئلہ وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں ان سے جا کے پوچھ لو. بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھی مسئلہ ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ پہلے سے مسئلہ بنا ہوا ہے. اشاروں میں سمجھیں آپ، قریب ہے یہاں سے. سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہے. یہ بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، وقف جائیدادوں کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ زندگی میں اگر میں نے اپنی ملکیت سے کسی چیز کو خارج کر کے اللہ کی ملکیت ڈکلیئر کر دی، اب قیامت تک وہ اللہ کی ہو گئی، وہ وقف کی زمین ہو گئی، وہ وقف کی جائیداد ہو گئی. تو ایک مرتبہ جو چیز وقف ہو گئی، چاہے مسجد کی صورت میں، چاہے قبرستان کی صورت میں، چاہے عیدگاہ کی صورت میں، چاہے خانقاہ کی صورت میں، چاہے درگاہ کی صورت میں، چاہے اور کسی دینی ریلیجیس پرپس ایکٹیویٹی کے لیے، جب میں نے اس کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے کہہ دیا ھذا للہ، ھذہ للہ، یہ اللہ کے لیے میں نے دے دیا، تو وقف ہو گئی شرعاً. یہ اور بات ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قانونی طور پر بھی ان کو رجسٹرڈ کر لیں، لیکن نہیں کیے. سارا معاملہ وقف بائی یوزر ہی کا چل رہا ہے، نہیں کر سکے. 200 سال پرانی مسجد، 400 سال پرانی مسجد، درگاہ 1000 سال پرانی، خانقاہ 800 سال پرانی، عیدگاہ سینکڑوں سال پرانی، 50 سال پرانی، برٹش ایرا سے پہلے اس سے پہلے کی ساری تعمیرات، قبرستان. ارے کتنے مردے گڑ کے پتہ نہیں کدھر، جو گاڑے تھے ان کو بھی گاڑنے والوں نے دوسروں کو گاڑ ڈالے. اتنے پرانے قبرستان. سرکار کہتی ہے اس قانون کے تحت پیپر دکھاؤ، رجسٹری ہے کیا، آپ کی ملکیت تھی، فلاں کی تھی، اس نے اس کو وقف کیا تھا، ثابت ہو رہا کیا؟ اگر نہیں ہو رہا تو جب تک یہ ہماری ہے تم کورٹ میں جاؤ. جب تک ہماری ہے، جب ہماری ہے تو ہوئی گئی نا. ہمارا حال تم سب کو پتا ہے کیا ہے. ایک بار قبضہ ہو گیا تو پھر ختم. اب تم کورٹ میں جاؤ، ہاں تم جیت گئے ادھر سے، اگر میں موٹا موٹا رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو پھر اچھا جنہا نہیں سوری کوئی بات نہیں، اتنے سال 5 سال اتنے سال وہاں تو تمہاری تھی ہوئے، ہاں ثابت کر دی تم نے. میاں کورٹ میں کیس لڑتے لڑتے نہ جانے کتنے سال بیت جائیں گے، اور کب تک وہ معاملہ چلے گا، اور کب تک حالات بدل جائیں گے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ بہت دور کی کوڑی لانے والوں نے لائی ہے مسلمانوں کی دینی املاک وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے. یہ بنیادی طور پر ملک کے سنویدھان پر حملہ ہے. اور آج مسلمان ہے تو کیا ہوا، پہلے دولہا ہم ہی رہتے الگ بات ہے، پہلے نوشا ہم ہی ہوتے ہیں، لیکن دیگر مائنورٹیز بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے صرف مسلمانوں کی لڑائی ہے قانونی، لیکن ایسا نہیں ہے. ملک کے سنویدھان کے خلاف یہ ایکٹ اور قانون بنا ہے. اسی طرح آج اگر ہمارا نمبر ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میری باری آئی ہے، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. ہندوستان کی کوئی مائنورٹی سیکورڈ نہیں رہے گی اس کے بعد اگر یہ قانون ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ ملک گیر ایک تحریک چلا رہا ہے. ہمارے اپنے شہر اورنگ آباد تاریخی شہر میں 25 تاریخ یعنی پرسوں شام 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک عام خاص کے میدان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ایک بہت ہی اہم یہ کانفرنس رکھی گئی ہے. یاد رکھیں ڈیموکریسی میں سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. اچھا یہ ثابت ہے کہ ہاں نہیں پھر تو برابر ہے، اچھا یہ نہیں. اگر میرے اپنے ایک اوریجنل سر کے ساتھ میں نے کسی وجہ سے ایک ڈپلیکیٹ سر بنا کے لا لیا، ایسی کارٹون والا منڈا، اور اگر وہ دکھنے میں منڈا ہی دکھ رہا ہے وہ بھی گن لیا جاتا ہے. یہ خوبصورتی ڈیموکریسی کی، خوبصورتی کہہ رہا ہوں بھائی میں. تو ہم جتنی تعداد میں اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں گے، شریک ہوں گے، اتنا ہی ہم اپنے آپ کو وزنی بتا پائیں گے.
ورنہ نوجوان بچے سوچے ہو جان پہ آ رہا میرے بارش آ رہی کون جا رہا دیکھیں گے جان دو، نہیں، پھر سمجھو ان کو مستقبل دورہ کی خبر ہوتی ہے، جن کے حالات پہ ہر وقت نظر ہوتی ہے، اس کا مصداق ہم نہیں ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ پھر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں آپ بیٹھے پرانی مسجدیں، اللہ جانے، اللہ سبھی کی حفاظت فرمائے، مدرسے ہیں، خانقاہیں، مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں۔ قبرستان کو اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو سرکاری ملکیت کہہ کر سیل کر دیا جائے گا، مردوں کو دفنانے کا چانس نہیں۔ آپ سوچیں گے آنگن میں دفنا دیں گے، اجی ٹیرس پہ آپ کو نمازیں پڑھنے نہیں گئی، آنگن میں مردوں کو دفنانے دے رہے، سمجھیے بات۔ یہ قانونی لڑائی کا اس وقت ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس احتجاج کو درج کرنا ہے۔ سب پہنچیں گے فکروں کے ساتھ انشاءاللہ، اپنے وقت کو آگے پیچھے کیجئے، ساتھ میں ایک چھاتا رکھ لیجئے، بارش آئے جو آئے وہ ہمارے عزائم کو متزلزل نہیں کر سکتی انشاءاللہ، لیکن چھاتا احتیاطی صورت میں، ایک پانی کی بوتل احتیاطی صورت، اور کیری بیگ تاکہ بارش آ جائے تو موبائل ایسی چیزیں اس کے اندر رکھ سکیں، ورنہ اسی میں آدمی نفسیاتی طور پہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پورے یکسوئی کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ہم کو اس پروٹیسٹ میں شریک ہونا ہے، لیکن پورے امن اور شانتی کے ساتھ۔ کسی قسم کی کوئی نعرے بازی، کوئی جذباتیت کا اظہار، کسی قسم کی کوئی قانونی خلاف ورزی، بے ترتیبی، یہ سب نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا شیوا بھی نہیں ہے۔ پہلے ایمان، امن، سلامتی، اسلام، اسی کا پیکر ہوتا ہے، لیکن امن و شانتی کے ساتھ احتجاج میں ہم کو حصہ لینا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکے کہ ہندوستان کا مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اور ہمارے ساتھ وہ برادران وطن بھی جو سنویدھان کی اور دیش کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم سب مل کر اس قانونی لڑائی کو لڑ رہے ہیں۔ اس طور پہ ایک احتجاج درج کرنا ہے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اتوار کے دن 6 بجے سے لے کر رات میں 10 بجے تک اپنے وقت کو فارغ کر کے پابندی کے ساتھ وہاں شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔